وہ ہے جمعہ کے بدلے ظہر ہے، جبکہ عید کے بدلے کوئی دوسری نماز ہے ہی نہیں، تو ایسے میں عید کی نماز گھر میں خطبے کے ساتھ ادا کرنی ہے یا بغیر خطبے کے ادا کرنا ہے؟ ایک سوال آیا ہے۔ بہرحال اس کے جواب میں اہل علم کے جو اقوال ہیں اس کو تفصیل سے بیان کرنے کے بجائے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ایک باب باندھا ہے، اذا فاتہ العید، کسی کی عید فوت ہو جائے تو وہ کتنی رکعت نماز ادا کرے، یا اس کے بعد نماز ہے یا نہیں ہے؟ تو باب باندھا امام بخاری نے صحیح بخاری میں کہ کسی کی نماز عید فوت ہو جائے یا نماز عید رہ جائے، وہ نماز عید ادا نہ کر سکے تو پھر یصلی رکعتین، وہ 2 رکعت نماز ادا کرے گا، اس کو یصلی رکعتین 2 رکعت نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور اس سلسلے میں صحیح بخاری کے جو شارح ابن حجر رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے اس کی شرح میں 2 مسئلوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک مسئلہ تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ عید کی اجتماعی نماز کے بعد بھی نماز عید پڑھنا درست ہے۔ اجتماعی طور پر لوگ جا کر کے عیدگاہ میں نماز ادا کر لیے ہیں، کسی نے نماز عید نہیں پائی یا نماز عید تک وہ نہیں پہنچ سکا، نماز اس کو نہیں مل سکی، تو اب کیا کرے؟ تو پہلا مسئلہ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی بخاری کی شرح میں بیان کرتے ہیں کہ اجتماعی طور پر نماز عید ادا ہو گئی، اس کے بعد بھی عید کی نماز ادا کرنا درست ہے۔ کوئی رہ گیا ہے نماز عید ادا کرنا چاہتا ہے، ادا کرنا اس کے لیے درست ہے۔ پہلا مسئلہ یہ بیان کیا اس باب میں یا اس کی وضاحت میں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، بعد میں ہی نماز ادا کرنا ہے، جیسے کہ ابھی سوال کیا گیا ہے نا، جمعہ کی نماز نہیں تو ظہر، جمعہ میں 2 تھی تو ظہر میں 4 ہو گئی ہے۔ تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ چلو عید کی اجتماعی نماز کے بعد بھی نماز عید ادا کرنا ہے، پہلا مسئلہ۔ تو دوسرا مسئلہ یہ کہ کتنی رکعت ادا کرنا ہے، تو ابن حجر رحمہ اللہ نے دوسرا مسئلہ بیان کیا ہے کہ بعد میں بھی نماز عید جو ادا کی جائے گی وہ بھی اصل ہی کی طرح ادا کی جائے گی، یعنی 2 ہی رکعتیں، اور یہی باب قائم کیا ہے کون؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ کسی کی نماز فوت ہو جائے تو 2 رکعت ہی وہ نماز ادا کرے گا۔ تو لہذا یہ 2 مسئلے ہو گئے، اجتماعی طور پر نماز عید ہو گئی، کسی کو نماز عید نہیں ملی تو یہ اجتماعی نماز عید کے بعد بھی نماز ادا کی جائے گی، ایسا کرنا درست ہے۔ دوسرا، کیسے ادا کرے گا، کتنا ادا کرے گا؟ لہذا اصل ہی کا اعتبار کر کے 2 ہی رکعت نماز عید ادا کی جائے گی۔ اس سلسلے میں ایک عبارت جو ہے اس طرح انہوں نے نقل کی ہے، وہ عبارت یہ ہے کہ کذالک النساء، امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھ کر کے پھر یہ عبارت نقل کی، کذالک النساء ومن كان في البيت والقرى لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا عیدنا یا اہل الاسلام۔ اب اس میں دیکھیے قابل غور جو ٹکڑا ہے جس سے باب میں اور اس جو ہے قول میں مطابقت پیدا کرنے کی جو کوشش کی گئی وہ کیا ہے؟ کہا کہ عورتیں اور جو گھروں میں ہیں اور قریوں میں ہیں، شہروں میں تو ہو سکتا ہے، قریوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، اور عورتیں یہ اسی طرح نماز ادا کریں گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ھذا عیدنا یا اہل الاسلام، اے اہل اسلام یہ ہمارے عید کا دن ہے۔ کیا معلوم ہوا اس سے؟ تمام کے تمام اہل اسلام سے اس میں خطاب ہے، اس میں مرد بھی آ گئے اہل اسلام میں، عورتیں بھی اس میں آ گئیں، اور ساتھ ہی ساتھ جہاں مرد آ گئے عورتیں آ گئیں، شہر والے بھی آ گئے، قریے والے بھی آ گئے۔ اچھا شہر والے قریے والے بھی آ گئے تو ایک تیسری چیز اس میں آ گئی، امام کے ساتھ جنہوں نے نماز ادا کی وہ بھی اہل اسلام میں آ گئے، اور جو امام کے ساتھ نماز ادا کرنے سے رہ گئے وہ بھی اس میں آ گئے ہیں۔ تو لہذا اس سے مطابقت ہو گئی، معلوم ہوا کہ نماز عید فوت ہو جائے تو 2 رکعت پڑھو، اس لیے کہ عید ہے ہماری۔ یا اہل الاسلام کہا یہ ھذا عیدنا، یہ ہماری عید ہے یا اہل الاسلام۔ اس سے جو ہے معلوم یہ ہوا کہ اہل اسلام کی جب یہ عید کا دن ہے تو پھر عید کے دن نماز عید ادا کرنی ہے، اور مردوں کو بھی ادا کرنی ہے، عورتوں کو بھی ادا کرنی ہے، قریے والوں کو بھی ادا کرنی ہے، شہر والوں کو بھی ادا کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ امام کے ساتھ جن کو ملی وہ تو ادا کر لیے ہیں، جس کو نہیں مل سکی رہ گئے وہ بھی ادا کرے۔ کتنا ادا کرے؟ 2 رکعت ادا کرے۔ اور عجیب بات یہ ہے، مزید اس کو پختہ کرنے کے لیے ایک اثر بھی نقل کیا ہے اس باب کو باندھنے کے بعد۔ وہ اثر کس کا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ ان کا مکان زاویہ مقام میں تھا، ایک جگہ کا نام ہے زاویہ، اس زاویہ مقام میں ان کا گھر تھا، ان کا مکان تھا۔ اکثر یہ عید کی نماز اپنے گھر ہی میں ادا کیا کرتے تھے۔ سنن الکبریٰ للبیہقی میں یہ اثر اس طرح نقل ہوا ہے، دیکھیے الفاظ کیا ہیں، کان انس رضی اللہ عنہ اذا فاتہ صلاة العید مع الامام جمع اہلہ فصلی بہم مثل صلاة الامام فی العید۔
کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی عید کی نماز امام کے ساتھ فوت ہو جاتی تھی، اب مسئلہ بہت واضح ہے اس اثر کا، صاف اثر ہے یہ، کہتے ہیں کہ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عید امام کے ساتھ رہ جاتی، فوت ہو جاتی، وہ نہیں پا لیتے تو اپنے اہل کو جمع کرتے تھے۔ اب ہمارے یہاں بھی کیا کرنا ہے، یہ الگ بات ہے کہ حالات کی وجہ سے اب ہم کیا کر رہے ہیں، اس مقام پر نہیں پہنچ رہے ہیں جہاں اجتماعی نماز ہو سکتی ہے، تو لہذا گھروں سے باہر نکلنے کا معاملہ نہیں ہے، اجتماعی طور پر جا کر کے نماز ادا کرنے کا معاملہ نہیں ہے، اب امام کے ساتھ بھی نماز ملنے کا سوال نہیں ہے، تو پھر اب ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، جمع اہلہ، اپنے اہل کو جمع کرتے تھے اور جمع کر کے بیوی بچوں کو فصلی بہم، ان کو نماز پڑھاتے تھے، مثل صلاۃ الامام فی العید، عید میں جیسے عیدگاہ میں امام نے نماز پڑھائی ویسے نماز پڑھاتے تھے۔ اب ان حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ ان حالات میں یہ بات یاد رکھیے، میں بتا دیتا ہوں، پھر ایک اثر نقل کر کے بعد میں وضاحت کروں گا۔ عطا رحمہ اللہ کا، اسی امام بخاری رحمہ اللہ نے باب کو باندھنے کے بعد یہ اثر بھی نقل کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، وہ کیا ہے کہ نماز عید قضا ہو جانے پر نماز عید کے بدلے وہ بھی 2 ہی رکعت ادا کیا کرتے تھے۔ تب کیا معلوم ہوا، انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر والوں کو جمع کرتے اور امام جس طرح سے لوگوں کی عیدگاہ میں نماز پڑھایا کرتے تھے ایسے ہی وہ جو ہے نماز ادا کرتے تھے، نماز پڑھایا کرتے تھے، ان کی امامت کرتے تھے۔ تو خلاصے کے طور پر یہ ہے کہ گھروں سے باہر نکلنا اور عیدگاہ میں جمع ہونا، حالات ایسے نہیں ہیں کہ دونوں صورتیں ممکن ہوں، وگرنہ اصول تو یہی ہے نا کہ عید والے دن گھروں سے باہر نکلا جائے، شاعر کا اظہار کیا جائے، عیدگاہ پہنچ کر کے نماز ادا کی جائے، تو یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ ہے کہ اب گھروں سے باہر نکلنا بھی ممکن نہیں اور اجتماعی طور پر عیدگاہ میں نماز ادا کرنا بھی ممکن نہیں۔ جب یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں تو پھر کیوں نہ ہم ایسے حالات میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اثر آیا ہے اس اثر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 2 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت اختیار کریں۔ پہلی صورت تو یہ ہے اجتماعی طور پر گھروں ہی میں صرف خطبہ نہیں، صرف 2 رکعت نماز، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر میں یہی بات ہے، خطبہ دینے وغیرہ کی وضاحت نہیں ہے۔ وہ کیا کرتے تھے، جب نماز رہ جاتی تھی تو سارے گھر والوں کو جمع کر کے نماز پڑھا دیا کرتے تھے۔ عطا رحمہ اللہ بھی رہ جاتی تو 2 رکعت ہی ادا کیا کرتے تھے۔ تو عطا رحمہ اللہ کا جو اثر نقل ہے اس سے کہ انفرادی طور پر اگر کوئی 2 رکعت نماز عید ادا کر لے تو ٹھیک ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اثر ہے اس سے تو معلوم یہ ہوتا ہے گھر والوں کو اکٹھا کرو، جمع کرو اور اجتماعی طور پر 2 رکعت نماز عید ادا کر لی جائے، تو لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، گنجائش کا پہلو اس کے اندر موجود ہے۔ میں سمجھتا ہوں اتنی تفصیل کافی ہے حالات کے اعتبار سے، اتنا اگر کر لیا جائے تو مضائقہ نہیں اور حرج نہیں ہے۔